بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں حافظ ریحان الہی آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ چینل جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں یہ میرے چھوٹے بھائی سلمان فارسی نے شروع کیا تھا۔ بھائی سلمان فارسی 22 دسمبر کو اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلمان فارسی میرا چھوٹا بھائی انتہائی انوسنٹ اور سیدھا سادہ نوجوان تھا، دین سے محبت کرنے والا، اللہ کے بندوں کے کام آنے والا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا، اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ May Allah grant him place in the garden of paradise. آمین۔ حضرات، میں نے عمرہ کی ادائیگی کے وقت چھوٹے بھائی سلمان فارسی کے لیے دعا کی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آپ سب دوستوں کو اس دعا میں شریک کروں۔ میں انشاءاللہ ویڈیو پلے کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آمین کہہ کے ویڈیو دیکھیں اور آمین کہہ کے دعا میں شریک ہوں، کیونکہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دعاؤں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آپ نے بھی اس دار فانی کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سماں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں ہوں گی۔ تو پلیز یہ ویڈیو دیکھیں اور آمین کہہ کے دعا میں شریک ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چند منٹ آپ مجھے دیں گے، انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں آپ کو آئندہ کا لائے عمل بتاؤں گا۔ اللہم اغفر سلمان فارسی، اللہم اغفر سلمان فارسی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد وادخلہ الجنہ اعذہ من عذاب القبر اعذہ من عذاب النار۔ سلمان فارسی اس دنیا سے چلا گیا۔ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی سلمان فارسی اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز سلمان فارسی نے اس چینل کو شروع کیا تھا تو پرپز اس کا تبلیغ دین تھا۔ انشاءاللہ یہ چینل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اسی لیے میں نے یہ سوچا اور انشاءاللہ یہ عزم کیا کہ چھوٹے بھائی کے اس چینل کو ہم بند نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ویورز اس میں میرا ساتھ دیں گے، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سلمان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا رہے۔ تو دوستو، آئندہ کا لائے عمل یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس چینل کو ایک نئی ڈائریکشن دیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ہر بندہ انزائٹی کا شکار ہے، غم اور فکر میں مبتلا ہے۔ فکر کیا ہے؟ لاس آف لائف کی فکر ہے، لاس آف ویلتھ کی فکر ہے، لاس آف بزنس کی فکر ہے۔ ان غم اور فکروں کی وجہ سے انسان انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا وے اور تلاش کریں گے۔ دوستو، اپنی بیماریوں، اپنی پریشانیوں کا علاج انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث سے تلاش کریں گے۔ اور یاد رکھیں، آج جو ہر بندہ انزائٹی کا شکار ہے، غم و فکر میں مبتلا ہے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ آپ رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بتائیے اس کا ڈاکٹر کے پاس کیا علاج ہے؟ آپ بیمار ہیں،
ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ جب لاس آف لائف کی فکر ہو، لاس آف ویلتھ کی فکر ہو، لاس آف بزنس کی فکر ہو، سو مینی تھنگز آر رننگ ان آور مائنڈ. دنیا کی ساری پریشانیاں، یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن اسی وجہ سے ہے کہ ہم خوف میں مبتلا ہیں. اسی وجہ سے ہم نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں، منفی سوچ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے دوستو، ان ساری پریشانیاں اور یہ سارے مسائل، ان کا حل صرف قرآن کے پاس ہے اور حدیث کے پاس ہے. اور آج ہمارے یہ مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں، قرآن سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، حدیث سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. وی ہیو ٹو کم بیک ٹوورڈز اللہ، ٹوورڈ قرآن، ٹوورڈ حدیث. اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا، حدیث کی طرف آنا پڑے گا. انشاءاللہ العزیز جب ہم قرآن سے رجوع کریں گے، حدیث سے رجوع کریں گے، انشاءاللہ ہمارے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہاں ہر بندہ سوچے گا کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے تو میں اللہ سے دعا تو کرتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدری. دوستو، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے جیسے پہچاننے کا حق ہے. ہم اللہ سے ویسے نہیں مانگتے جیسے مانگنے کا حق ہے. تو کیسے مانگنا چاہیے؟ کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہاؤ وی شوڈ کم بیک ٹوورڈز اللہ، ٹوورڈ حدیث، ٹوورڈ قرآن. میتھڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ان مختلف ٹاپکس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک بھائی کا کینسر کا علاج ہوا، جو لا علاج تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، لیکن اس کا علاج ہوا. کس وظیفے سے ہوا؟ قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے سے ہوا. اور کیسے؟ ڈاکٹرز نے کہا آپریشن ضروری ہے، لیکن مریض بغیر آپریشن کے ٹھیک ہوا. اس وظیفے کی وجہ سے ہوا، قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کی وجہ سے ہوا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.